ڈاکٹر الباری بن عواض ثبیتی حفظ اللہ نے مسجد نبوی میں 12 رمضان 1440 کا خطبہ جمعہ پریشانیوں کا حل سجدہ ریزی کے عنوان پر ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے کہا کہ عبادات کی توفیق ملنے پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کے آخر میں سجدوں کا حکم ہے۔ حدیث نبوی کے مطابق انسان حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت انسان کے لیے انتہائی اعلیٰ اور افضل ترین حالت ہے، اس لیے سجدوں کی لذت اور مٹھاس ناقابل بیان ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سجدے کرتے تھے۔ سجدوں کے اثرات انسان کے چہرے اور دل پر واضح ہوتے ہیں۔ سجدوں کے دوران کی جانے والی دعائیں قبولیت کے قریب تر ہوتی ہیں۔ ہر سجدے سے ایک نیکی اور درجہ ملتا ہے اور ایک گناہ مٹتا ہے۔ کثرت سجود انبیاء کی رفاقت کا موجب ہے۔ سجدہ ایمان اور صدقی قلب کی علامت بھی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر متفق ہے۔ گناہ کی معافی کے لیے سجدہ سنت داؤدی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کبریٰ سے قبل طویل سجدہ فرمائیں گے، اور سجدہ شکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ دوسرے خطبے میں انہوں نے کہا کہ رمضان کے قیمتی لمحات سجدوں میں گزاریں۔ دنیا میں ریاکاری کے لیے سجدے کرنے والے لوگ روز قیامت سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے۔ آخر میں انہوں نے جامع دعا کرائی۔ پہلا خطبہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں نماز، روزے اور سجدوں کی توفیق سے نوازا۔ قیام ہو یا قعدہ، میں اسی کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ سورہ عادیات آیت نمبر 6۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے شرعی احکامات بتلائے اور حدود مقرر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر روز قیامت تک رحمت نازل فرمائے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے دو بول ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وسجد واقترب، سجدہ ریز رہ اور قرب حاصل کر، سورہ الق آیت نمبر 19۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے رب کے قریب ترین بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ مسلم شریف۔ سجدہ بندے کی اعلیٰ اور افضل ترین کیفیت ہے۔ سجدے میں عزیز و کریم پروردگار کے سامنے انکساری کا لطف ملتا ہے۔ سجدہ رحمان و رحیم کی خوبصورت غلامی ہے، اور سجدے میں خیر و برکت کے لیے بے پناہ لمحات ہیں۔ سجدے میں ناقابل بیان لذت ہے۔ اس دوران حاصل ہونے والی شرح صدر کو قلب بند نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بیان کرتے ہوئے کہا، آپ اس دوران اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اٹھانے سے قبل 50 آیتیں پڑھ جاؤ۔ بخاری شریف۔ سجدہ کرنے والے کا چہرہ نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے، اس کا دل کامل اطمینان کا حامل ہوتا ہے، نیز سجدہ دل میں سکینت ڈال دیتا ہے اور جلال و وقار کا لبادہ پہنا دیتا ہے۔ سجدہ ریز صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے علامتی اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے۔ وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعائیں کرتا ہے اور اللہ سے امید لگانے والوں کی سنتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں وافر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 88-89۔ وسجد واقترب کا مطلب ہے
کہ آپ کو ہر سجدے میں بلندی، رفعت، قربت اور منزلت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بھی بندہ اللہ کے لیے کوئی ایک سجدہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے، نیز ایک درجہ بھی اس کا بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے کثرت سے سجدے کیا کرو۔ ابن ماجہ نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وسجد واقترب پر عمل اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں نہ ختم ہونے والی ہیں، اسی لیے قرب الہی حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے مرتبے عطا کر دیتا ہے۔ وسجد واقترب پر عمل اس لیے کہ سجدے میں ایمان اور صدق دل کی علامات بھی واضح ہو جاتی ہیں، ایسے ہی یقین اور کامل اطاعت گزاری بھی عیاں ہوتی ہے۔ وسجد واقترب کیونکہ سجدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ وسجد واقترب اس لیے کہ اگر آپ اپنے رب اور خالق سے مانگتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے مولا کے سامنے گڑ گڑائیں، تو آپ دنیاوی جنت میں ہیں۔ جب تمہارے کان آیات قرآن سے مزین ہوں، قرآنی آیات تمہارے دلوں کو مو لیں، تو خاشعین کی طرح سجدے میں گر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، اور ہم نے قرآن کو موقع بے موقع الگ الگ کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے وقفہ وقفہ سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور اسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ کہہ دیں تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 106 اور 107۔ وسجد واقترب پر ہر اس وقت عمل کریں جب آپ کو اپنے اعمال میں کمی کوتاہی محسوس ہو، آپ کو اپنے گناہوں اور غفلتوں پر تکلیف ہو، آپ توبہ اور استغفار کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَظَنَّ دَاؤُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَّرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، تو پھر اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، پس ہم نے بھی ان کی یہ بات معاف کر دی، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 24 اور 25۔ وسجد واقترب پر اس وقت عمل کریں جب تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، تم مشکلات میں گھر جاؤ، تم بھنور میں پھنس جاؤ، کیونکہ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے۔ سجدہ رحمان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے ساتھ رضا الہی کا موجب بھی بنتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس وقت لوگ روز قیامت میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور شفاعت کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، وہ انبیاء کرام سے کہتے کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے اور کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے اور ہم کتنی تکلیف میں ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے پروردگار سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب کی ایسی حمد بیان کروں گا جو میں اب نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے اسی وقت سکھائے گا، پھر میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو مجھے کہا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، کہیے تمہاری بات سنی جائے گی، مانگیے عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے تمہاری سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ صحیح بخاری شریف۔ جب بھی آپ پر خیر و بھلائی کی برکھا برسے، رحمان کی نوازشیں ہوں، تو آپ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ نے لمبا سجدہ فرمایا
اور پھر جب سجدے سے سر اٹھایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی۔ اس پر میں نے اللہ کے لیے سجدہ شکر کیا۔ احمد نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی حکمت پری نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہی نہایت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ، لامتناہی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر رحمت نازل فرمائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ مسلمان رمضان کی راتوں میں سجدوں کی نگہت، لذت اور فضیلت سے بیروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کچھ حصے میں اسی کے لیے سجدہ کریں اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کریں۔ الانسان آیت نمبر 26۔ رمضان میں نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے سجدوں اور دعاؤں کے دوران اپنے رب کی جانب تیزی سے بڑھو، کیونکہ یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزی سے محروم کر دیا جائے۔ جس نے دنیا میں اکڑ کر اللہ کو سجدہ نہ کیا تو وہ آخرت میں بھی سجدہ نہیں کر پائے گا، حالانکہ اسے سجدہ ریز ہونے کی دعوت دی جائے گی، جیسے کہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا تو ہر مومن مرد اور عورت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں ریاکاری اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے وہ باقی رہ جائیں گے۔ وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی کمر تختے جیسی بن جائے گی۔ بخاری شریف۔ اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم سے راضی ہو جا۔ ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ نیز اپنے رحم، کرم اور احسان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، کافروں کے ساتھ کفر کو بھی ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ، تیرے اور دین دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ، اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے معاملات آسان فرما دے، ہماری پریشانیاں حل فرما دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری ناراضگی اور جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے معلوم یا نامعلوم ہر قسم کی فوری یا تاخیر سے ملنے والی تمام بلائیاں مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے معلوم یا نامعلوم ہر قسم کے فوری یا تاخیر سے پہنچنے والے تمام نقصانات سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے قول و فعل کی توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے قول و فعل کی توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے قول و فعل کی توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے جہنم کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے جہنم کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے جہنم کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے روزے، قیام، رکوع
اور سجدے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے، قیام، رکوع اور سجدے قبول فرما۔ یا اللہ مسلمان فوت شدگان پر رحم فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ ہمارے سب معاملات خود ہی سنبھال لے۔ یا اللہ ہماری پریشانیاں ختم فرما دے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کے موجب ہوں اور تجھے پسند ہو۔ یا اللہ ان کی پیشانی سے پکڑ کر نیکی اور تقوی کے لیے رہنمائی فرما۔ یا اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو ہمہ قسم کی بلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان دونوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو کتاب اللہ اور شریعت کے نفاذ کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورہ حشر آیت نمبر 10۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ تم اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کی یاد بہت ہی بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔